السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسٹیج پر موجود زعمائے ملت، عزت مآب علماء و مشائخ، حاضرین مجلس، عزیز طلباء، علماء، مفتیان کرام، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ ہر شر میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ بہت سوچا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ یہ کیا ہے کہ اسرائیل کے اس شر سے کنونشن ہال میں ہم نے یہ خیر دیکھ لی ہے کہ تمام جماعتوں کے قائدین، علماء اور مشائخ اتحاد و اتفاق کی ایک شاندار مثال بنے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج پوری قوم، ان کی نظریں کنونشن سینٹر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور وہ توقع رکھتی ہیں کہ یہاں سے ایک ایسا لائحہ عمل ان کو دیا جائے گا جس پر عمل کر کے ان کے دلوں میں اٹھی ہوئی وہ خواہشات، وہ تمنائیں وہ پوری ہو جائیں گی اور فلسطین پر ہونے والے ظلم و ستم کا کچھ نہ کچھ مداوع ضرور ہوگا۔ آج پوری امت وہ آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا بیانیہ جاری کریں جس کی روشنی میں پوری امت عمل کر کے اپنی عزت، اپنے وقار کو بحال کر سکے۔ حضرات گرامی، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جنگ ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ دنیا کا بدترین دہشت گرد، اس کی جارحیت ہے فلسطین کے اوپر۔ ایک طرف دنیا کے مضبوط ترین ہتھیاروں کے ساتھ وہ ان ہتھے ہمارے فلسطینیوں کے اوپر چڑھ دوڑا ہے اور آسمان سے بارود کی بارش کر رہا ہے اور فلسطین کے بچے اور خواتین کو فلسطین میں ان کا قبرستان بنانے جا رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ حقیقت میں دہشت گردی ہے، جارحیت ہے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر نہ صرف ہمارے ان دینی، تنظیمی اور باقی زعماء کو ایک ایسا لائحہ عمل پاکستان کے عوام کو دینا چاہیے جس کے عمل کر کے کم از کم ہم اپنے دل کو مطمئن کر سکیں۔ وہ فلسطین جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا، جسے صلاح الدین نے آزاد کروایا، آج پھر کسی ایسے ہی شخصیت کی وہ راہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے کو لیڈ کر سکتا ہے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یقیناً کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ کامیابی سے ہمکنار کرے۔